السلام علیکم ناظرین، ڈبیٹ ٹائم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے عزیر رانا صاحب، چیئرمین ہیں سینٹر فار ڈپلومیٹک اینڈ اسٹریٹجک افیئرز۔ ان سے جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے فوج کو جو نیوٹرل رہنے کا کہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ ہمارے ملک میں جو ہے وہ ہمارے اداروں کو، خاص کر سیکیورٹی اداروں، عدلیہ اور اس طرح سب کو مختلف الفاظ سے یا خطابات سے یاد کیا جاتا ہے اور ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کچھ دن پہلے خان صاحب جو تھے وہ نیوٹرل کی تعریف بیان کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیوٹرل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس سے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ خان صاحب ہی کی پالیسی تھی کہ یمن اور سعودیہ میں جو سابقہ حکومت کی پالیسی تھی کہ ہم دو اسلامی ملکوں کے درمیان نیوٹرل ہیں، اور موجودہ حالات میں جو روس اور یوکرین کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے اور جنگ ہو رہی ہے، اس میں بھی خان صاحب نے ایک نیوٹرل ہونے کا اندیا دیا اور پالیسی اپنائی۔ اب جو ہے دوبارہ یہ ایک اداروں سے نیوٹرل ہونے کی جو ہے وہ استدعا کی جا رہی ہے۔ اصل میں آپ دیکھیں کہ سابقہ حکومتیں اور مسلم لیگ نون سمیت باقی پارٹیاں بھی جو ہے وہ کبھی خلائی مخلوق اور کبھی کس طرح جو ہے وہ اداروں کی توہین کرتے رہے ہیں، حالانکہ یہ حکومتی ہی ادارے ہیں، کوئی نعوذ باللہ ہمارے باہر کے ادارے نہیں، ہمارے ہی ملک کے ادارے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں کہ خان صاحب کے حوالے سے خاص کر جو ہے وہ ان کی جو میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ خان صاحب سب سیاستدانوں کے بارے میں جس طرح ابھی کہا جاتا ہے کہ خواتین کی اور معاشرے کے حوالے سے دین کے لحاظ سے جو غلط قسم کی پالیسیاں یا بیانات جاری کرتے ہیں، ان سے ہٹ کے خان صاحب اس لیے مختلف ہیں کہ خان صاحب جو ہے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور ساتھ وہ اس قسم کی گالم گلوچ، غلیظ زبان اور آپ ایک چیز دیکھیں کہ انہوں نے ایک جو اپنی 22 سالہ 25 سالہ جو ایک تحریک کا وہ کہتے ہیں کہ میں نے تحریک چلائی ہے، اس میں انہوں نے کس قسم کا ایک طبقہ تیار کیا ہے، صرف آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں، اور وہ طبقہ کس فحاشی کی طرف جا رہا ہے یا جا چکا ہے۔ اور خان صاحب نے معاشرے کو اکٹھا کرنے کے بجائے معاشرے کو تقسیم کیا ہے۔ کہ مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ خان صاحب نے گھروں میں تقسیم کر دی ہے، جو اولاد اپنے بڑوں کی بات نہیں مان رہی، اور ایک تقسیم در تقسیم کا جو ایک عنصر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور میں صرف یہ کہوں گا کہ اداروں کی جو ہے وہ توقیر جاری رہنی چاہیے۔ ابھی جب ایک مہینہ پہلے جب سپریم کورٹ نے رات 12 بجے جب عدالت لگانے کا فیصلہ کیا اور فیصلے صادر فرمائے، تو اس کے بعد یہی پی ٹی آئی تھی جنہوں نے عدلیہ پر تنقید کی اور سب نے مل کے، اور ابھی پچھلے دنوں جب پنجاب حکومت اور آرٹیکل 62 63A کے حوالے سے جب عدالت کا فیصلہ آیا تو یہی لوگ جو ہے وہ عدلیہ کی تعریف کرنا شروع ہو گئے۔ تو میں ان کی تمام سیاستدانوں کے جو بھی ہیں ان کی منافقانہ جو رویہ ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کہ عوام کو اس حوالے میں جو ہے وہ ایک اپنا خود احتسابی کا جو ہے وہ عنصر رکھنا چاہیے کہ اپنے وہ جس بھی پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں وہ ان کے جو پچھلے بیانات ہیں ان کو دیکھیں اور اگلے بیانات کو دیکھیں تو وہ احتساب خود بخود ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو اداروں پر نیب کے ادارے جو تھے وہ سابقہ حکومت میں صرف اپوزیشن کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور جیسی حکومت چینج ہوئی تو دوبارہ وہ نئی اپوزیشن کے پیچھے پڑ گئے، تو کیا ان کو نیب کے چیئرمین کو اس ٹائم کی حکومت کے اہلکاروں کی جو چیزیں تھیں وہ نظر نہیں آ رہی تھیں؟ کیوں ہمارے ملک میں ہر کوئی جو ہے وہ کرسی بچانے کے چکر میں ہے، ملک بچانے کا شوق شاید یا اس کا جو ایک پالیسی شاید کسی کی بھی نہیں، ملک کو صرف اللہ چلا رہا ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ عوام جو ہے اپنی اپنے جو حمایتی پارٹیاں ہیں ان کا سابقہ اور موجودہ اور جو مستقبل میں جو جس قسم کے بیانات آئیں گے ان کا تجزیہ خود کریں اور ان کی بنیاد پر وہ جو ہیں وہ کسی بھی پارٹی کی حمایت یا مخالفت کا فیصلہ کریں۔ ہاں عزیر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب انہوں نے کہا ہے کہ فوج اب نیوٹرل رہے، تو کیا کوئی بیہائنڈ دا کرٹن کوئی ان کے آپس میں کوئی رابطے تھے اور کوئی ڈیمانڈز وغیرہ تھیں یا کوئی بات چیت ہو رہی تھی فوج کے ساتھ یہ جو لانگ مارچ کے حوالے سے، جو انہوں نے فائنلی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ نیوٹرل رہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ ادارے جو تھے 2014 میں بھی نیوٹرل تھے اور خان صاحب 4 مہینے اپنا ٹائم ضائع کر کے چلے گئے تھے۔ اور ایک چیز دیکھیں کہ اس طرح کے جو فیصلے وہ روڈوں پہ نہیں ہوتے، سڑکوں پر نہیں ہوتے، اور وہ آپ کو پارلیمنٹ میں جانا پڑتا ہے۔
اور ابھی تک میں سب کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نہ جیو دیکھتا ہوں نہ ایئر وائی دیکھتا ہوں، میں نیوٹرل چینل دیکھتا ہوں، اور لیکن پھر بھی میں جو اپنا انالیسس دیتا ہوں اپنی ہی انالیسس سے دیتا ہوں، میں کسی کو کاپی یا ادھر سے چیزیں میں پک نہیں کرتا۔ اور اللہ کا شکر ہے، دیکھیں آج جو حکومت پہ نون لیگ نے فیصلہ کیا وہ میرا پہلے دن سے وہی نقطۂ نظر تھا، جب سے نون لیگ نے اور اتحادی جماعتوں نے اوتھ لیا ہے اور حکومت سنبھالی ہے کہ یہ کنٹینیو کریں گے، اور کنٹینیو کرنا ان کے لیے بہتر، ان کے حق میں۔ اگر یہ کنٹینیو نہیں کرتے اور کچھ بھی ایسا ڈیسیژن لیتے ہیں جس سے اسمبلیاں ڈسالو ہوتی ہیں یا پوری الیکشن کی طرف جاتے ہیں، تو اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے ایک پارٹی کو نہیں 7-8 پارٹیوں کو اکٹھا ہوگا، کیونکہ یہ ان اکٹھی 8 جماعتوں کی حکومت ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ نیوٹرل کا جو آپ کو میں نے بھی سارا وہ دے دیا، ادارے نیوٹرل تھے، نیوٹرل ہے، نیوٹرل رہیں گے۔ وہ ہماری سیاسی جماعتیں ہی ہیں جو ان کو ادھر سے ادھر کرنے کا وہ بیانات جاری کرتی ہیں، اور آپ دیکھیں گے پچھلے 1-1.5 مہینے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے 2-3 بار کتنے سخت قسم کے بیانات آئے ہیں۔ اداروں کو نیوٹرل رکھنا نہ رکھنا یہ ہماری سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کر رہے ہیں، کرنے دیں، لیکن ابھی یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ نیوٹرل رہیں، خان صاحب کون ہوتے ہیں ان کو کہنے والے کہ آپ نیوٹرل رہیں؟ وہ ان کی اداروں کی اپنی پالیسی ہے، وہ آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور آئین ان کو جتنی آزادی دیتا ہے وہ اتنی آزادی لیتے ہیں، اور جتنی آئین ان کو پابندی لگاتا ہے وہ اتنی پابندی لیتے ہیں۔ چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، کسی پارٹی کو یہ اختیار نہیں حاصل، یہ چیز نہیں ہونی، بلکہ میں تو کہتا ہوں جیسے شیخ رشید صاحب پچھلے دور میں بھی کہتے رہے ہیں کہ جی آرمی کے بہاف پہ بڑے بیانات دیتے رہے ہیں، اور یہ تو وہ جب انڈیا کی طرف سے فیبرری میں ہمارے پر اس طرح کے کرائسس آیا تھا، اور شیخ رشید صاحب جو تھے وہ مختلف قسم کے وہ لطیفے چھوڑ رہے تھے کہ ہمارے پاس پاؤ والے بم بھی ہیں۔ مطلب اس قسم کے اداروں کے بہاف پہ اس طرح کے بیانات دینا صرف اپنی پبلسٹی کے لیے، میں کہتا ہوں ایسی چیزوں کا بھی نوٹس لینا چاہیے، اور وہ حکومت وقت کو لینا چاہیے، جو بھی حکومت وقت ہو۔ دیکھیں میں ایک چیز شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ خارجہ پالیسی موسٹ سینسٹیو قسم کا سبجیکٹ ہے، اور سابقہ حکومتوں میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، اور پچھلی حکومت میں خاص کر ہوتی رہی ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں کسی ملک کے ساتھ کیا چیزیں چل رہی ہیں، اور آپ ظاہری چیزیں دیکھ کے اس پہ کوئی بیان دے دیں، اور جو بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت چیزیں پروگریس کی طرف چل رہی ہے، آپ کے جو سی بی ایمس لیے جا رہے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو لیے جا رہے ہیں، آپ اس پہ ایک بیان سے آپ اس پہ پانی پھیر سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر شیخ رشید صاحب اس ٹائم ریلوے کے منسٹر تھے تو ان کا کیا کام ہے کہ آپ فارن افیئرس کے جو چیزیں اس میں انوالو ہوں، یا اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیں، یا فواد چودھری جتنے بھی منسٹر تھے اس طرح کی چیزیں کرتے رہے، اور نون لیگ کے دور میں بھی خواجہ سعد رفیق جب ریلوے کے منسٹر تھے وہ بھی اس طرح کے بیانات دیتے رہے، اور باقی منسٹر بھی اس طرح چیزیں کرتے رہے، تو وہ ہر منسٹر کو اپنے پورٹ فولیو میں رہنا چاہیے اور اپنے پورٹ فولیو کی فکر کرنی چاہیے۔ ادھر شیخ رشید صاحب کے ریلوے کے اتنے حادثات ہو رہے ہیں اور ان کو اپنے جو سیاست چمکانے کی پڑی ہوئی، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو یہ تمام حکومتوں میں رہے ہیں ایسے لوگ جو اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں، اور اداروں میں ہر پارٹی کی سے ہے، ہر پارٹی کی، کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی گروپ ہو، تو اگر اب گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں اب کسی بھی ادارے میں نون لیگ کا گروپ اسٹرانگ ہے۔ وہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ دیکھیں، ایک چیز دیکھیں کہ جو ہماری سیاسی پارٹیاں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، وہ اس چیز کی طرف نہیں دیکھتی کہ وہ کس طرح ملک کو لے کے چل رہی ہیں، کس طرح اپنی پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں۔ خان صاحب نے جو چیزیں حکومت بنانے کے بعد اپنائی یا اختیار کی اپنی پارٹی کے حوالے سے، وہ خود شروع میں کہتے رہے کہ جہانگیر ترین کا حکومت بنانے میں بہت بڑا کردار ہے، لیکن اتنے بڑے کردار کو آپ نے شاہ صاحب کے کہنے پر یا ان کے پریشر پر سائڈ لائن کر دیا۔ علیم خان کا بہت بڑا کردار تھا، علیم خان کو سائڈ لائن کر دیا، تو پھر انہوں نے ہی بھی جو ہے اپنی ایک پالیسی جو تھی اپنانی تھی، یا ایک فیصلہ کرنا تھا جو انہوں نے کیا۔ اب یہ کہنا کہ وہ کسی پریشر میں یا کسی کے کہنے پر سائڈ پر ہوئے، الگ ہوئے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جی جس طرح پیپل پارٹی اور نون لیگ نے جو ہے سی او ڈی کیا تھا، اور بعد میں پھر اس کی ہی وائلیشن ہوئی یا ہونے لگ گئی۔ تو اصل میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ 2018 کے الیکشن کے بعد سے آپ کو پتہ ہے کہ جو سابقہ حکومت ہے وہ بیساکھیوں پر ہی کھڑی تھی۔ اگر اپوزیشن پارٹیاں اگر نیک نیتی سے اگر اس کو کرانا چاہتی ہیں تو شاید یہ پہلے سال ہی گر جاتی، لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی جو سائن کر چکی تھیں، تو وہ اس کے مطابق چلنا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ وہ سائن کر چکی ہیں تو موجود جو بھی حکومت تھی اس کو، خان صاحب کی حکومت کو چلنے دیا جائے۔ لیکن اب ایک ایسا کرائسس آ گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پی ڈی ایم تھے اس میں بھی مختلف جماعتیں شامل تھیں، اور ان کا بھی پریشر ہے، خاص طور پر قدرت الرحمان گروپ اور جاری جیتے، تو اس وجہ سے بھی ان کو پھر یہ چیزیں کرنی پڑیں۔ اور میں اس میں کچھ اور چیزیں بھی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کس طرح چینج ہوئی ہے، لیکن اس میں کوئی بھی جو ہے وہ بیرونی ہاتھ میں اس میں نہیں سمجھتا کہ اس میں بیرونی ہاتھ ہے، لیکن یہ ایک نیچرل چینج آئی ہے جو
آپ کہہ رہی ان ہاؤس چینج جسے کہتے ہیں، میرے مطابق اس طرح ہے، لیکن اس میں وہ تبدیلی نہیں ہے جو خان صاحب اپنے جو ایک نقطۂ نظر بنائے ہوئے ہیں یا نیریٹو بنائے ہوئے ہیں۔ اب فائنل اپنے کامنٹس جو ہے وہ دے دیں کہ یہ جو آگے آنے والا جو ہے وہ ٹائم ہے، لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، تو گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے اس کو سارٹ آؤٹ کرے گی، کیسے اس کو فیس کرے گی، آیا کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے ہیلپ لے گی یا خود کوئی ڈیسیجن لے گی، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں، یہ کیا حالات ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ریاض صاحب، بات یہ ہے کہ جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ہماری جو سیاسی پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کو حکومت سے الگ سمجھتی ہیں، حالانکہ وہ حکومت کا ایک ادارہ ہے۔ اور آپ دیکھتے رہے ہیں کہ سابقہ حکومتیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو تھی، مختلف مواقعوں پہ یہ پہلے آپ جو لوکل پولیس ہوتی ہے اس کو کال کرتے ہیں، ایف سی کو، رینجرز کو، دین ایٹ دی اینڈ آپ آرمی کو کال کرتے ہیں۔ تو اس میں حالات کی نزاکت کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اتحادیہ، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2014 میں بھی، میں وہی بات کروں گا، 2014 میں بھی جو بے شک وہ اس ٹائم نون لیگ کی حکومت تھی، لیکن اس میں جو اپوزیشن پارٹیاں تھیں تمام انکلوڈنگ پیپلز پارٹی اور سب پارٹیاں جو تھیں، وہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی یا اس کی ڈومیننس کے لیے وہ اکٹھے تھے، اور ابھی تو پھر وہ حکومت میں اور پاور میں ہیں۔ اب وہ اسٹرانگلی جو ہے وہ اس چیز میں نیگوسیشن سے اور وہ کہتے ہیں کہ فیصلوں سے اس چیز پہ کھڑے ہو کے جائیں گے اور ہوں گے کہ وہ یہ دیکھیں، میں جیسا پہلے کہہ رہا ہوں، یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، یہ جے یو آئی کی حکومت ہے، یہ ایم کے ایم کی حکومت ہے، یہ اے این پی کی حکومت ہے، یہ جو ہے وہ باپ کی حکومت ہے، یہ نون لیگ کی حکومت، ٹھیک ہے، یہ ساری پارٹیوں کی حکومت ہے۔ اگر کسی بھی ایسے فیصلے تھے کہ حکومت کو نقصان پہنچنا ہے تو یہ 7 پارٹیوں کو نقصان پہنچے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کوئی حکومت جو ہے موجودہ حکومت کو ایسا اقدام کرے گی جس سے جو ہے ملک میں مزید انتشار پھیلے۔ یہ میرے خیال سے وہ 2014 والی پالیسی ہی اڈاپٹ کریں گے کہ ان کو آنے دیں گے، اور جو بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے اسلام آباد کی، ان کو یہ آئی تھنک کہہ دیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ این او سی یا ان کو جو ہے وہ پرمیشن دے دی جائے، اور اگر وہ پیسفل آتے ہیں۔ اور حکومت نے، لیکن وزیر اعظم نے بھی یہ چیز کہی ہے، اور نواز شریف صاحب نے بھی یہ چیز کہی ہے کہ ان کو آنے دیا جائے، لیکن اگر یہ قانون کو ہاتھ میں لیں تو پھر ان سے سختی سے نپٹا جائے، اور وہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ میں یا عمران خان کے کسی بھی غیر آئینی اقدام کی حمایت یا اس کے پریشر میں نہیں آئے گی۔ بہت بہت شکریہ عزیر رانا، آپ نے ٹائم دیا، انشاءاللہ آگے بھی بات چیت آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی، آپ کا بہت شکریہ۔